اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 سے لے کر 235 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب طلاق دو تم النساء عورتوں کو، فبلغن پس پہنچ جائیں وہ اجلہن مدت اپنی کو، فلا پس نہ تعضلوہن روکو ان کو، ان یہ کہ ینکحن وہ نکاح کر لیں، ازواجہن شوہر اپنے سے، اذا جب تراضوا بینہم وہ راضی ہو جائیں آپس میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہ اس کی، من کانا اس کو جو ہو، منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور دن آخرت کے، ذالکم یہ بات، ازکیٰ زیادہ پاکیزہ، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ ستھری، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے ہونے والے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں، نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب عورت کو طلاق دے دی جائے اور اس نے عدت کا زمانہ بھی پورا کر لیا ہو، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ جس سے چاہے نکاح کرے، نہ تو اسے دوسرے نکاح سے روکا جائے، نہ اس کی پسند کے خلاف اس پر زور ڈالا جائے، اور نہ ہی اس سے اس بات پر ناراض ہونا چاہیے، جبکہ مردوں کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ تھا، اس لیے یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اگر تم، بات بہت بڑی اللہ نے کہہ دی کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی بات آئی ہے، تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس حکم کی نافرمانی سے بچو۔ اب یہ طلاق کا مسئلہ جب پورا ہو گیا تو پھر آگے بچوں کا مسئلہ بھی آیا۔ طلاق کی صورت میں نہایت اہم معاشرتی سوال چھوٹے بچوں کی پرورش کا پیدا ہوا۔ ماں باپ کی علیحدگی کے بعد دودھ پیتے بچوں کی پرورش کا انتظام کیا ہو، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی بیان کر دیا کہ تم نے اب ایسے کرنا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو۔ فرمایا والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن بچوں کو اپنے، حولینی 2 سال، کاملین پورے، لمن اس شخص کے لیے جو ارادہ چاہے، ان یہ کہ یتم پورا کرے، الرضاعۃ دودھ پلانے کی مدت کو، اور وعلی المولود لہ اور ذمہ ہے بچہ ہو جس کا، اس کے ذمہ کس کا بچہ، مرد کا یعنی شوہر کا، رزقہن خوراک ان کی، وکسوتہن اور لباس ان کا، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ جب بھی آئے گی تو اس کا کوئی قانون قاعدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دستور کہتے ہیں۔ فرمایا کیا دستور، لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی، نفس کسی شخص کو، الا وسعہا وسعت اس کی، لا تضارہ نہ نقصان پہنچایا جائے، والدات ماں کو، بولدیہا بسبب بچے اس کے، ولا اور نہ، مولود لہو بچے
والے یعنی باپ کو، پہلے بھی جب باپ والد جو بچہ جس کا کہا جائے گا وہ والد کا نام آئے گا، بھی والدی ہی وجہ سے بچے کے اس کے، و اعلیٰ اور پر الوارثی وارث مثل ماند ذالک اس کی فائن، پھر اگر ارادہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، یہ دیکھ لیں طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، بچے کا مسئلہ آیا، تو اب دیکھ لیں ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، اگر کہیں ایسے مسائل پیدا ہو جائیں، صلاح مشورہ وہاں تو اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں مشورہ کریں گے، ان ترازن رضامندی سے، منہما ان دونوں کی، والتشاوری اور باہمی مشورے سے، فلا جناح پس نہیں گناہ، علیہما ان دونوں پر، یعنی یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ علیحدگی بھی ہو گئی تو بچے کی فکر رکھنی ہے، وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو تم، ان یہ کہ تسترضعوا دودھ پلواؤ کسی آیا سے، اولادکم بچوں کو اپنے، فلا پس نہیں جناح گناہ، علیکم تم پر، اذا جب کہ سلم تم ارادہ کرو، وآتیتم جو تم نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بالمعروفی معروف آ رہا ہے، واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ سے، واعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا، کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور یہ طلاق کے بعد بھی بات ہے، اور اگر طلاق نہیں بھی ہوئی اپنے خامد کے گھر میں رہتی ہے تو بھی عورت کو اختیار ہے، دودھ پلانا چاہتی ہے تو پلا دے، نہیں پلانا چاہتی تو کسی آیا کا انتظام کیا جائے گا۔ میں زیادہ بات تو نہیں کرتی، یہ سب کو ہی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق دو جو تم نے دینا کیا تھا، دے دو، یعنی جو بھی طے ہوا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے کئی قسم کی خرابیوں کا خدشہ تھا، لہٰذا ان کا سدباب کر دیا گیا۔ سب سے بڑا نقصان طلاق کی بنا پر ماں کی جدائی سے پیدا ہوا، وہ بھی محبت مادری کی وجہ سے مجبور تھی کہ بچے کو دودھ پلائے، لہٰذا حکم ہوا کہ دودھ پلانے تک ماں کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ دودھ پلانے کی مدت 2 برس ہے، اس کے ساتھ ہی 2 بنیادی قواعد بیان کر دیے گئے کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو، اور کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ خرچے کا بار نہ ڈالا جائے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خرابیاں اور بدبختیاں صرف اس لیے ہیں کہ مسلمان گھروں میں مسلمان بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت اولاد کی طرف یکسوئی سے توجہ دیں، ماں اور باپ تو نہیں۔ جب تک مسلمان مائیں امت کے لیے بہادر، امین، محنتی، خوش اخلاق، راست باز اور مستقل مزاج بچے مہیا نہ کریں گی، ہماری قوم کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بیوہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ فرمایا والذین اور جو لوگ
यतवफ़ौना वफ़ात पा जाएं मिनकुम तुम में से व यज़रूना और छोड़ जाएं अज़वाजन बीवियाँ यतरब्बसना वो रोके रखें बी अनफुसिहिन्ना अपने आप को अरबाता 4 अशहुरिन व अशरन और 10 दिन फ़ैज़ा पस जब बलगना पहुँच जाएँ पूरी कर लें अजलहुन्ना मुद्दत अपनी फ़ला पस नहीं जुनाहा गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ीमा इस चीज़ में इसमें जो फ़अलना वो करें फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने हक़ में बिलमारूफ़ी दस्तूर के। अब देख लें जब भी कानून पास हो रहा है तो मारूफ आ रहा है दस्तूर के मुताबिक वल्लाहु और अल्लाह बिमा साथ इसके जो तामलूना तुम करते हो खबीर बाखबर है। फरमाया 4 महीने जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोक के रखें और जब ये मुद्दत पूरी कर चुके और अपने हक़ में पसंदीदा काम यानी निकाह कर ले तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। और इसमें बेवा औरतों के बारे में अहकाम और वफासत का इंसदाद है। वफ़ात की इद्दत 4 महीने 10 दिन मुकर्रर करके इन मफासद की इस्लाह की जो इस बारे में अफरात व तफरीद का बाइस थे। ना तो औरत फ़ौरन निकाह कर सकती है कि इससे मामला निकाह की बेवक्ती और मरहूम शौहर के तज़कार व मोहब्बत से तगाफुल ज़ाहिर होता है। नीज़ नसब भी मुतशबा हो सकता है और ना ये होना चाहिए कि ज़्यादा मुद्दत तक औरत को शौहर का सोग मनाने के लिए मजबूर किया जाए। अगर इद्दत के बाद औरत दूसरा निकाह करना चाहे तो इसे रोकना नहीं चाहिए। तो इसका भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया वला और नहीं जुनाहा गुनाह अलैकुम तुम पर फ़ीमा इसमें के अरज़ तुम इशारा में कहो तुम उसे मिन खितबती निकाह के पैगाम से अन्निसाई औरतों को औ या अकनन तुम छुपाओ फ़ी अनफुसिकुम दिलों में अपने आलिमा मालूम है अल्लाह को अन्नकुम कि तुम सतज़कुरूनहुन्ना याद ज़िक्र करोगे इनसे वलाकिन और लेकिन ला तुआइदू न कौलो करार करो हुन्ना उनसे सिर्रन पोशीदा इल्ला मगर अन ये के तकूलू कहो तुम कौलन बात मारूफ़न दस्तूर के मुताबिक वला ताज़िमू और ना अज़म करो उक़दता अक़द अन निकाह का हत्ता यहाँ तक कि याबलुगा पूरी हो जाए अल किताब लिखी हुई शर अजलहु मुद्दत उसकी व इलमु और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह यालमु जानता है माफ़ी जो अनफुसिकुम दिलों में तुम्हारे फ़ज़रूहु पस डरो उससे वालमु और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला हलीम बुरदबार है। फरमाया और अगर तुम कन्नाए की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो ये निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मुख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का ज़िक्र करोगे मगर अयाम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो पोशीदा तौर पर इनसे कौलो करार ना करना
اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، یہ پابندی اللہ نے لگائی ہے۔ اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ یعنی اگر عدت کے بعد عورت دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اور نہ اس بات کا خواہش مند ہونا چاہیے کہ عدت کی مقررہ مدت سے زیادہ شوہر کا سوگ منائے، جیسا کہ جاہلیت میں تھا۔ نکاح کے بارے میں عورت سے جو بھی نامہ پیام کیا جائے گا وہ علانیہ اور دستور کے مطابق ہو، چوری چھپے نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں کسی قسم کے مفاسد کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ جب تک عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے کسی قسم کا نکاح کا قول و اقرار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام کو سننے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیں، حالانکہ اس میں بھی ثواب ہے، طلاق ہو رہی ہے، دو زندگیاں برباد ہو رہی ہیں ہمارے خیال میں، تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اگر پورا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان لو اگر جو بھی تمہاری طلاق کی وجہ بنی ہے وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ، بے شک اللہ غفور بخشنے والا، علیم بردبار ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں معافی مل سکتی ہے، زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، جیسے لکھا ہے ایسے ہی کرو۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ طلاق دیتے وقت جو فریق بھی زیادتی کرے گا اس کی اگلی جو زندگی شروع ہوگی وہ اس میں اسے کامیابی نہیں ہوگی، اللہ کی مخالفت آئے گی اس میں، اس لیے اللہ کے حکم سے باہر نہیں نکلنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔